ایان صاحب، جن کی بات پر ابراہیم خاندان میں حرف آخر سمجھی جاتی تھی، انہوں نے کڑی نگاہ زہیب پر ڈالی اور غصے میں بول اٹھے، زہیب، یہ بتاؤ لندن کب جا رہے ہو؟ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زہیب نے آئیبرو جھکائے مگر کچھ بولا نہ۔ ایان صاحب کی آواز مزید سخت ہو گئی، یہاں رہ کر خاندان کی لڑکیوں کے معاملے میں اس طرح کی بے جا حمایت لوگوں کو شک میں ڈال رہی ہے۔ سمینہ پھپھو نے فوراً گردن ہلائی جسے دلیل کو تقویت مل گئی ہو۔ ایک کونے میں بیٹھی مدیحہ نے پلکیں جھکا لیں۔ ہونٹوں کے کنارے ابھرتی مسکراہٹ کو اس نے بڑی مہارت سے ضبط کیا۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے لفظ لفظ بنا تھا، اشارہ اشارہ جوڑا تھا۔ زہیب آہستہ سے کھڑا ہوا، چہرے پر ضبط کی تہ جمی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں صاف عزم جھلک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں بولا، ماموں، میں آفس کے کام سے انڈیا آیا تھا۔ میرا کام اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے بات آگے بڑھائی، اس کے بعد میں لندن واپس چلا جاؤں گا۔ یہ جملہ ہال میں موجود سب نے سنا، وہ اور دروازے کے پار کھڑی زریش نے بھی۔ اس کا دماغ جیسے ایک لمحے کو سن ہو گیا۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ زہیب یہاں صرف ایک مہمان ہے، کہ اس کی موجودگی عارضی ہے، کہ اسے واپس اپنے آشیانے لوٹ جانا ہے۔ 7 سمندر پار اس کے دل میں ایک دردناک ٹیس اٹھی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں جانتا ہوں کہ ان دنوں میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ میرے اور زریش کے نام کو جوڑا جا رہا ہے۔ ایان صاحب نے بات آگے بڑھائی، لہجے میں واضح طنز تھا۔ یہ انداز شاید لندن میں عام ہو مگر یہاں انڈیا میں نہیں چلتا۔ یہاں ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ مدیحہ نے پلکیں جھکا لی، ہونٹوں کے کنارے ابھرتی مسکراہٹ کو اس نے بڑی مہارت سے ضبط کیا۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے لفظ لفظ بنا تھا، اشارہ اشارہ جوڑا تھا۔ زتاشا تائی اور سمینہ پھپھو ایک دوسرے کے قریب جھک کر سرگوشیاں کرنے لگی، مگر زہیب کی اگلی بات نے سب کو خاموش کر دیا۔ نگاہیں پرسکون تھیں مگر آنکھوں میں سختی چھلکنے لگی تھی۔ حد کیا ہوتی ہے ماموں؟ اس کی آواز نہ بلند تھی نہ کمزور، بس ٹھہری ہوئی۔ کسی عورت پر تہمت لگے اور مرد خاموش رہے تو کیا وہ حد میں رہنا کہلاتا ہے؟ ایان صاحب نے تیوری چڑھائی، بات تہمت کی نہیں، تاثر کی ہے۔ زہیب نے سیدھا ان کی طرف دیکھا، اور تاثر کب بنتا ہے ماموں؟ ایان صاحب لاجواب ہوئے تھے۔ زہیب کی آواز گونجی جب سچ بولنے والے کم اور باتیں پھیلانے والے زیادہ ہوں۔ کمرے میں ایک اور سناٹا چھا گیا۔ زتاشا تائی نے ہونٹ بھینچے، سمینہ پھپھو کی نظریں جھک گئیں، مگر مدیحہ کے چہرے پر ایک لمحے کو بے چینی صاف دکھائی دی جو فوراً معصومیت میں بدل گئی تھی۔ زہیب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کسی کی بے جا حمایت نہیں کی، میں نے صرف ناانصافی کے سامنے خاموش رہنے سے انکار کیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ الحجرات 6 کہہ کر وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے رہ گئی تھی سرگوشیاں اور آگ جو اب بجھنے کی بجائے پھیل چکی تھی۔ رات اپنے پورے سناٹے کے ساتھ ابراہیم مینشن پر اتری تھی۔ راہداریوں میں جلتی مدھم بتیاں دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی، اور گھر جو دن میں سرگوشیوں سے بھرا تھا اب غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ٹھہری نمی ابھی ٹپکنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زہیب کی آواز اس کے دل میں گونج رہی تھی، صاف، مضبوط، بے خوف۔ کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں جیسے وہ الفاظ اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجموعے کے بیچ اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مفاد کے۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی تھکی ہوئی تھی مگر ٹوٹی ہوئی نہیں۔ زریش نے خود سے نظریں ملائیں جیسے برسوں بعد خود کو پہچان رہی ہو، اور دھیمی مگر فیصلہ کن آواز میں بولی، میں نے اب تک سب کا دباؤ سہ لیا، سب کے فیصلے، سب کے خوف ایک لمحے کو آواز پر آ گئی، پھر مضبوط ہو گئی، لیکن اب اور نہیں۔ اگر میں نے اپنی آواز دبائی تو یہ صرف میری نہیں، ہر اس لڑکی کی ہار ہوگی جسے خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی جیسے دل کا بوجھ سینے سے نیچے اتر رہا ہو۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا، انگلیوں نے اسلام 360 ایپ کھولی۔ آج کی آیات اسکرین پر جیسے اسی کے لیے اتری تھی، اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ الاسرا
81۔ زریش کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس بار آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی مطمئن مسکراہٹ آ گئی، ایسی مسکراہٹ جو طوفان کے بعد آتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آواز میں اب لرزش نہیں تھی۔ پھر میں کیوں ڈروں؟ کمرے کی خاموشی اب اسے ڈرا نہیں رہی تھی، یہ خاموشی اس کے اندر اٹھنے والے ایک نئے حوصلے کو گواہ بن چکی تھی۔ کوئی کمرے میں بیٹھا تھا، روشنی مدھم تھی اور پردے آدھے کھلے تھے۔ باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے بیچ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی کروٹیں لے رہی تھی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا، دوسری طرف فرحہ تھی۔ مدیحہ نے گہری سانس لی اور جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آج زہیب نے سب کے سامنے بات کو میرے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی۔ فرحہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ مدیحہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں خوشی نہیں حساب ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے زریش کو بچانے کی کوشش کی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ باتیں دلیل سے نہیں، دھچکے سے ختم ہوتی ہیں۔ اس نے فون کے اس پار ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر فرحات کی دبی ہوئی آواز آئی، تم کیا کرنے والی ہو مدیحہ؟ مدیحہ نے نظریں جھکا لی، جیسے الفاظ چن رہی ہو، پھر نہایت سنجیدگی سے بولی، کل صبح میں سب کے سامنے ایک ایسی بات رکھوں گی جس کے بعد کسی کو صفائی کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ فرحہ کے لہجے میں گھبراہٹ صاف چلک رہی تھی۔ کیسی بات؟ مدیحہ نے آواز مزید آہستہ کر لی، مگر لہجہ پہلے سے زیادہ ٹھوس تھا۔ زہیب اور زریش کی تصویر۔ لیکن فرحہ چونکی، ایسی کوئی تصویریں تو نہیں ہے ہی نہیں، مدیحہ نے بے نیاسی سے کہا، جو ہوتی نہیں وہ بنائی بھی جا سکتی ہیں۔ لوگوں کو سچ نہیں چاہیے ہوتا، انہیں بس یقین چاہیے ہوتا ہے۔ فرحہ کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ یہ بہت خطرناک ہے مدیحہ، اگر بات ہاتھ سے نکل گئی تو؟ مدیحہ نے بات مکمل نہ ہونے دی۔ بات ہاتھ سے تب نکلتی ہے جب انسان ہچکچاتا ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ جملہ کہا جس میں اس کے دل کی کڑواہٹ چھپی تھی، زریش نے جو میرے ساتھ کیا ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے مجھ سے وہ چھینا ہے جسے میں نے اپنے سوا کسی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی۔ اب باری اس کی ہے۔ فون بند ہو چکا تھا، مدیحہ نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اس سے ٹیک لگا لی۔ کمرہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا، ایسا فیصلہ جو کئی زندگیاں دہلا دینے والا تھا۔ اسی لمحے گھر کے دوسرے حصے میں صبح کی پہلی روشنی زریش کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، فجر کے بعد اشراق کی تیاری تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر چہرے پر وہی وقار جو آزمائش کے بعد آتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، اگر یہ راستہ مشکل ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم بھی رکھنا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس سکون کو وہ دعا میں ڈھونڈ رہی ہے، اس کے مقابل ایک کمرے میں سازش نے آنکھ کھولی ہے، اور بعض اوقات سب سے بڑے وار خاموشی میں ہی طے پاتے ہیں۔ شہر کے مشہور ڈیزائنرز کے اسٹوڈیو میں آج رش لگا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے جوڑے، قیمتی کپڑے اور جویلری کے نمونے اور لڑکیوں کی لہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ستاشا تائی سیلز گرل کو نکاح کا جوڑا دکھانے کا کہہ رہی تھی۔ نالنی بیگم اور سمینہ پھپھو رنگوں پر بحث کر رہی تھی۔ نیلم جو مدیحہ کی کزن تھی ہنستے ہوئے بولی، کپڑوں سے زیادہ تو یہ خواتین ہی کنفیوز ہیں۔ سب کے درمیان زریش خاموش کھڑی تھی۔ کبھی کبھی اس کی رائے پوچھی جاتی اور وہ مختصر سا جواب دیتی تھی۔ دوپہر کے قریب سب تھک گئے تو سمینہ پھپھو نے تجویز دی، اب بس کافی شاپنگ ہو گئی، لنچ باہر ہی کرتے ہیں۔ کوئی اچھی جگہ بتاؤ زریش، تمہیں ٹیسٹ پتا ہے یہاں کا؟ زریش نے لمحہ بھر سوچا اور کہا، شاہین ربانی ریسٹورنٹ قریب ہی ہے، حیدرآباد کا مشہور ہے، سب کو پسند آئے گا۔ یہ تجویز فوراً مان لی گئی۔ خواتین کا قافلہ ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ احمد، مدیحہ اور مریم جویلری پیک کر کے ڈائریکٹ ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے۔ ریسٹورنٹ کے کشادہ ہال میں سب نے اپنی کرسیاں سنبھالی۔ احمد بھی مریم اور مدیحہ کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے پاس بنا گلاس ونڈو جہاں سے سارا حیدرآباد دکھتا تھا انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ ماحول خوشگوار تھا، مگر مدیحہ کی نظریں بار بار موبائل پر جا رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا زہیب اسی ریسٹورنٹ کے ایک پرائیویٹ روم میں لنڈن بزنس کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا ہے۔ کھانے کا آرڈر دیا گیا۔ مدیحہ نے میز پر بیٹھی مسکراہٹ سنبھالی، مگر اس کی نظریں بے چینی سے موبائل اسکرین پر ٹکی تھیں۔
اس نے ذہن میں ہی ایک خیال گردش کر رہا تھا۔ یہی وقت ہے۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی جیسے کوئی معمولی سا بہانہ ہو، اور یہ کہہ کر باہر نکل آئی کہ فون سننا ہے۔ زریش نے موبائل میز پر رکھا اور نالینی بیگم کی طرف جھک گئی۔ امی مجھے ذرا باہر جانا ہے، یہ ضروری کام آ گیا ہے، بس 15 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ نالینی بیگم نے سر اٹھا کر دیکھا، ابھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال کرتی زتاشا تائی بول اٹھی، کیا ہوا زریش؟ زریش نے بات ہلکے انداز میں ٹال دی، کچھ نہیں تائی، بس ایک فون کال ہے، وہیں لابی میں نمٹا لوں گی۔ نالینی بیگم نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا، پھر بے نیاسی سے ہاتھ ہلا دیا، ٹھیک ہے، جلدی آ جانا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر نکل آئی، بغیر یہ جانے کہ جس دروازے سے وہ گزر رہی ہے وہ صرف ریسٹورنٹ کی لابی نہیں بلکہ ایک آزمائشی دہلیز ہے۔ پارکنگ میں دھوپ نرم تھی مگر فضا میں عجیب سے سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے باہر آیا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتی لڑکی پر نظر پڑی۔ اس کے قدم خود بخود رک گئے، بھوری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایسا لمحہ جو بظاہر اتفاق تھا مگر دراصل کسی کی سوچی سمجھی چال کا پہلا کامیاب قدم۔ لابی کی نیم روشن فضا میں کھڑے ہو کر اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، سانس سیدھی کی اور پھر اس کا نمبر ملا دیا۔ فون کی دوسری گھنٹی پر ہی آواز آ گئی، ہیلو۔ مدیحہ نے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ کھول دی، ایسی گھبراہٹ جو سننے والے کے دل کو فوراً نرم کر دے۔ میں ریسٹورنٹ کی لابی میں ہوں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، محتاط سی آواز سنائی دی، کیا ہوا مدیحہ؟ تم؟ زہیب حیرت سے بول اٹھا۔ زریش بھی ٹھٹک گئی، آپ یہاں؟ دونوں کی آنکھوں میں حیرت اور سوالات تھے۔ زریش نے جھجکتے ہوئے کہا، فرحہ اپنا کارڈ گھر بھول آئی ہے۔ مدیحہ نے جلدی جلدی کہا جیسے وقت کم ہو، وہ پارکنگ میں کھڑی ہے، اس کے پاس کیش بھی کم ہے اور میں امی کے ساتھ آئی تھی تو اپنا کارڈ ساتھ نہیں لیا۔ وہ چونک گئی، لیکن مدیحہ نے بتایا کہ اس کی فرینڈ فرحہ وہ یہاں ہے، ہیلپ چاہیے اسے میری، میں اسی لیے آئی۔ مدیحہ نے بات فوراً کاٹ دی، آواز میں التجا بھر دی، پلیز زریش، تمہارے پاس کارڈ ہے نا؟ ابھی تو تم نے مامی کی پیمنٹ بھی کی تھی، بس 15 منٹ لگیں گے۔ خدا کے لیے مامی کو بات بتانا، اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر فوراً برس پڑیں گی۔ میں نے تمہیں زحمت دی۔ یہ جملہ تیر کی طرح ٹھیک نشانے پر لگا۔ زریش کا دل واقعی نرم پڑ گیا۔ اچھا، میں آ جاتی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ فون بند ہوا اور مدیحہ کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو فتح کا اعلان نہیں کرتی، صرف اگلے قدم کی خبر دیتی ہے۔ زہیب کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھر آئی۔ زریش، آر یو سیریس؟ مدیحہ فرینڈ فرحہ۔ زریش نے اپنی ناک منہ چڑھا لیے، وہی لڑکیوں والے تیور۔ ہاں، مدیحہ کی بیسٹ فرینڈ فرحہ، اسی کی بات کر رہی ہوں میں۔ مدیحہ کی باتوں میں آ کر تمہیں یوں اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، زریش نے الجھ کر کہا۔ زہیب نے گہری سانس لی۔ زریش مدیحہ کے صرف ایک فرینڈ ہے، فرحہ نام کی، اور وہ بھی بنگلور میں ہے۔ انٹرنشپ کے لیے مجھے مدیحہ نے خود بتایا تھا، اس لیے وہ رضا بھائی کی شادی اٹینڈ نہیں کر پائی تھی۔ زہیب کی باتیں سن کر زریش کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی مدیحہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ٹریپڈ ہو چکی تھی۔ مدیحہ جلدی سے ریسٹورنٹ میں ہال میں واپس پہنچی، سانس اکھڑی ہوئی تھی مگر چہرے پر پریشانی کا خوبصورت سا نقاب تھا۔ مامی، زریش کو گھر جانا تھا تو آپ مجھے فون کر دیتی، میں ساتھ چلی جاتی۔ آپ زہیب کو کیوں بلایا؟ میں نے دیکھا زریش کو پارکنگ میں زہیب کی گاڑی کے پاس جاتے ہوئے، زہیب بھی وہیں تھے۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ زتاشا تائی چونکی، زریش ان سے کال اٹینڈ کرنے کا کہہ کر زہیب سے ملنے گئی ہے؟ سمینا پھپھو نے آنکھوں میں شکوک سجا لیے۔ نالینی بیگم سخت لہجے میں بولی، کیا بکواس کر رہی ہو مدیحہ؟ مدیحہ نے معصوم بن کر کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مامی، اگر نہیں یقین آتا تو چلیے میرے ساتھ۔ پورا گروپ ہلچل مچاتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ زریش اور زہیب اب بھی ایک دوسرے کو الجھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زریش نے خوف اور حیرت سے زہیب کی طرف دیکھا۔ زہیب نے دھیرے سے کہا، زریش، یہاں سے فوراً جاؤ، ابھی۔ زریش کا دماغ جام ہو گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلی تھی، سب کی آوازیں دور ہوا میں گم ہو گئی تھی۔ زہیب نے دیکھا کہ زریش نہیں ہل رہی، اس نے تیز آواز میں چیخا، زریش سنو، مجھے سنو،
जाओ यहाँ से, मदीहा सबको लेकर आ रही है। जरीश की आंखों में आंसू थे, वो धीरे से बोली, जुहेब, अब क्या होगा? मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? दोपहर की धूप मध्यम हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में मदीहा सबको लेकर पहुंची। सबने एक दूसरे की तरफ हैरत और शक भरी नजरों से देखा। नालिनी बेगम की आंखों में सख्ती और सवाल की झलक थी। मरियम और अहमद के चेहरे पर हैरत और उलझन वाज़ेह थी। मदीहा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वहां कोई नहीं था। उसने एक फखर भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही होना चाहिए था। इन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो दोनों यहाँ मौजूद थे। नालिनी बेगम का दिमाग घूम गया। मदीहा, ये क्या मजाक है? मदीहा झुंझलाते हुए बोली, मामी मैं सच कह रही हूँ। जरीश अभी यही थी, आप बताएं कहाँ जाएगी वो? ना ही आप लोगों के साथ है ना यहाँ है, तो गई कहाँ? वो जुहेब के साथ यहीं कहीं छुपी है। सब हैरत और शशदर्गी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नालिनी बेगम का चेहरा तन गया, मगर इनके बोलने से पहले ही रोहिला ने गुस्से से मदीहा को घूरा और सख्त लहजे में कहा, मदीहा होश में आओ। तुम जरीश और मेरे भांजे पर कीचड़ उछाल रही हो। ये कैसा घटिया इल्जाम है? मदीहा के चेहरे पर लम्हे भर को रंग उड़ा, मगर फिर इसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ सर झटका। इसी असना में नालिनी बेगम के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर जरीश का नंबर चकमका रहा था। नालिनी ने कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम? जरीश की पुरसुकून मगर थोड़ी थकी हुई आवाज सुनाई थी। अम्मी, आप सब कहाँ हैं? मैं तो यहीं टेबल पर हूँ। मिन्हा की कॉल आई थी, वो यहाँ आई हुई है, इसी के साथ बैठी हूँ। नालिनी बेगम ने हैरत भरी नजर मदीहा पर डाली, जैसे जमीन पैरों तले से निकल गई हो। फिर धीरे से बोली, ठीक है जरीश, हम आ रहे हैं, वहीं रुको। फोन बंद करते ही सबने मदीहा की तरफ देखा। मदीहा के होंठ सख्ती से भिज गए। रेस्टोरेंट के अंदर वो मेज पर बैठी गहरी सांस ले रही थी। मिन्हा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स, सब ठीक है। जरीश ने मोबाइल की तरफ देखा। एक अननोन नंबर से पैगाम आया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जरीश के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने जवाब में सिर्फ एक यस टाइप करके भेज दिया, मगर नंबर महफूज न किया था। इसके दिमाग में लम्हे भर के लिए वो मंजर घूम गया जब पार्किंग में ज़ुहैब इससे कह रहा था, जरीश ये जगह ठीक नहीं है। मदीहा कभी भी पहुंचती होगी तो अभी यहाँ से निकल जाओ। जरीश शॉक में खड़ी थी। अचानक मिन्हा कार पार्किंग में दिखाई दी। इसका पार्ट टाइम ऑफिस पास ही था। इसे ज़ुहैब ने ही बुलाया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, चलो यहाँ से निकलते हैं। कुछ लम्हों बाद सब लोग वापस आते दिखाई दिए। मदीहा ने अंदर दाखिल होते ही जहरीली मुस्कुराहट के साथ जरीश को घूरा। आंखों में नफरत और हकारत थी। जरीश ने सीधी नजरें मिलाकर इसे देखा, मगर इसकी आंखों में अब खौफ के बजाय गुस्सा था। मिन्हा ने सूरत हाल को संभालते हुए मुस्कुराकर सबसे कहा, नालिनी आंटी, असल में मैं अपना कार्ड घर भूल आई थी, इसीलिए जरीश को बुलाया ताकि वो मेरी मदद कर सके। मदीहा के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से चिल्ला उठी, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरीश ज़ुहैब के साथ थी। मिन्हा ने लब खोले ही थे वजाहत देने को कि रोहिला ने मदीहा को काटते हुए सख्त लहजे में कहा, काफ़ी है मदीहा, ज़ुहैब की यहाँ एक बिजनेस मीटिंग थी और वो काफ़ी देर पहले घर के लिए रवाना हो चुका है। फजूल इल्ज़ाम तराशी से बेहतर है तुम अपने अल्फाज का ख्याल रखो। मदीहा के चेहरे का रंग उड़ गया था। जरीश खामोश बैठी रही, मगर इसके दिल में एक बात वाज़ेह हो चुकी थी। मदीहा का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मगर अब वो इतनी आसानी से कामयाबी नहीं होगी। सब घर वापस लौट आए थे, मगर इस वापसी में सुकून नाम की कोई शय न मिली थी। घर की दीवारें खामोश थी, मगर फिजा में सरगोशियों की सरसराहट रेंग रही थी। हर कमरा शक, बदगुमानी और अधूरे सवालों से भरा हुआ था। जताशा ताई ने दरवाज़ा बंद होते ही गोया अपनी महफिल जमा ली। इन्हें किसी दावत की हाजत न थी। वो खुद ही मरकज़ी गुफ्तगू बन चुकी थी। चेहरे पर तशवीश का मलमा, आंखों में बनावटी हैरत और लहजे में वो खास सा मसाला जो बात को हकीकत से कहीं आके ले जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा। बस एक लम्हे की देर थी, वरना सब कुछ सबके सामने आ जाता। अल्लाह खैर करे, ऐसी लड़कियां पूरे खानदान की इज्जत ले डूबती हैं। ये अल्फाज हमजा के दिल में पहले से दहकती आग पर तेल बनकर गिरे। वो पहले ही दाऊर के वलीमे में जरीश और ज़ुहैब को एक साथ देखकर बदजन हो चुका था। अब शक यकीन में बदलने लगा था। वो अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आवाज में गुस्सा था, मगर इस गुस्से के नीचे मालिक होने का एहसास छुपा हुआ था। अब्बा, ये सब और बर्दाश्त नहीं हो सकता।
اس لڑکی کو اس سے پہلے ہمارے گھر لے آئے کہ یہ خاندان کا نام مکمل طور پر برباد کر دے۔ آپ ابھی ریان چچا سے بات کریں، نکاح دسمبر میں نہیں، اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ ایان صاحب چونک گئے۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا جیسے اس کے لہجے میں چھپے شدت کو تول رہے ہو۔ حمزہ، فیصلے اتنی عجلت میں نہیں کیے جاتے۔ عجلت؟ حمزہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہر گزرتا دن ہمارے لیے رسوائی بن رہا ہے۔ اگر اب بھی خاموش رہے تو لوگ ہمیں تماشا سمجھیں گے۔ ایان صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں ابھر آئی تھی، ایسے فکر جو کمزور نہیں مگر مجبور ہوں۔ ادھر زرتاشا تائی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فون اٹھایا۔ نالنی بیگم کو کال ملاتے ہوئے ان کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی کاٹ تھی۔ بس نالنی، اپنی بیٹی کو تیار رکھو، فیصلے ہونے والے ہیں۔ زریش اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں کے کناروں پر رکے آنسو اور دل میں انگنت سوال جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جانتی تھی طوفان دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ دروازہ کھلا، نالنی بیگم اندر داخل ہوئی۔ آنکھوں میں غصہ تھا اور لبوں پر ایسی سختی جو ماں کم منصف زیادہ لگتی تھی۔ آج سب کے سامنے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، لیکن مجھے بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ زریش نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، امی بات تو سنیں، مدیحہ نے مجھے بلایا تھا، یہ سب اسی کی منصوبہ بندی تھی۔ میں نے کچھ غلط؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی دروازہ زور سے کھلا۔ مریم اور احمد اندر داخل ہوئے۔ مریم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ چیخ کر بولی، بس کرے آپی، آپ کب تک جھوٹ بولتی رہیں گی؟ آخر مدیحہ آپی پر بلا وجہ الزام کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ احمد کے چہرے پر غصہ بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ زریش کی طرف بڑھا، آواز میں دھمکی تھی، میں ابھی تمہارا گلا دبا دوں۔ تم نے ہمارے خاندان کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ زریش خوف سے پیچھے ہٹ گئے، دل دھڑکنے لگا، آواز کام گئی، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ مریم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اللہ کی قسمیں کھانے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا آپی۔ زریش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، یہ الزام نہیں تھا، یہ اللہ کے نام پر انگلی اٹھانا تھا۔ مریم، اس کی آواز اب کمزور تھی، تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہی ہوں؟ خدا کا خوف کرو مریم، جو اللہ کے نام کے ساتھ کھیلتا ہے وہ اس کا انجام بھی بھگتتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی مضبوطی تھی کہ مریم لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سچ خود سانس روک کر کھڑا ہو۔ کمپنی کی ای میلز اسکرین پر جگمگا رہی تھی، میٹنگز فائنل کریں، اگلے ہفتے کی پریزنٹیشن لندن ہیڈ آفس میں ہونی ہے۔ زہیب نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور گہری سانس لی۔ چند لمحے اس نے چھتوں گھورتے گزار دی، ایک ہفتہ، بس ایک ہفتے بعد مجھے واپس جانا ہے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا، میز پر پھیلی فائلیں اور میٹنگز کے نوٹس اسے یاد دلا رہے تھے کہ وہ یہاں کسی مقصد کے تحت یہاں بھیجا گیا تھا، لیکن زریش کے گرد گھومتی سازشیں اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں سب کچھ ادھورا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کیا لندن جا کر سکون سے کام کر سکوں گا جب یہ سب کچھ میرے پیچھے بکھرا ہوگا؟ کھڑکی کے پار روشنیوں میں ڈوبا حیدرآباد شہر جاگ رہا تھا، مگر زہیب کو سب دھندلا سا لگ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود دو حصوں میں بٹ گیا ہو، ایک طرف لندن میں چل رہی اس کی مصروف زندگی اور اس کے مشین کی بڑھتی ذمہ داریاں، اور دوسری طرف زریش ابراہیم۔ فون بجا، لندن آفس سے، ریمائنڈر کال، مسٹر زہیب اور اے پی، وی ایکسپیکٹ یو ہیئر آن ٹائم، the board is counting on your presence. Sure, I'll be there. اس نے رسمی سا جواب دیا، مگر دل میں اضطراب اور گہرا ہو گیا۔ فون رکھتے ہی اس کے ذہن میں زریش کا لرزتا ہوا چہرہ ابھرا، جو ہر الزام کے باوجود ہمت سے کھڑی تھی۔ اگر اب میں پیچھے ہٹ گیا تو یہ اس کی ہار ہوگی اور میری بھی۔ وہ کھڑا ہوا، کھڑکی سے باہر جھانکا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا، واپسی کی تیاری تو ہے لیکن جانے کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ باب 4۔ ڈائننگ ہال کی بڑی میز پر سب لوگ بیٹھے تھے۔ ماحول کچھ سنجیدہ سا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ایک طوفان اٹھنے والا ہے۔ اچانک حمزہ بھاری قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے کوئی خفیہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ریان صاحب نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، کیا بات ہے حمزہ، صبح صبح سب کو اس طرح جمع کیوں کیا ہے تم نے؟ حمزہ نے گہری سانس لی اور کہا، سب کا ہونا ضروری تھا چچا، آج میں سب کے سامنے وہ حقیقت رکھوں گا جو سب کی آنکھیں کھول دیں گی۔ کمرے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سمینہ پھپھو نے بھویں اچکائیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ حمزہ، سیدھی بات کرو،
زتاشا ہنسی اور غصہ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کہیں پھر سے زریش کا کوئی تماشا تو نہیں؟ زریش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی چھٹی حس الارم دے رہی تھی۔ حمزہ کچھ بڑا کرنے والا ہے، زہیب نے سنجیدہ نظروں سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ حمزہ نے میز پر رکھا بیگ کھولا اور اس میں سے لیپ ٹاپ نکالا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یہ وہ ثبوت ہے جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ اس کے لہجے میں زہر اور فتح کی خوشبو ملی ہوئی تھی۔ سب لوگ قریب آ گئے۔ نالنی بیگم نے گھبرا کر پوچھا، کیا ثبوت حمزہ؟ صاف صاف کہو۔ حمزہ نے ایک پل کے لیے سب کے چہروں کا جائزہ لیا، پر لبوں پر سرد مسکراہٹ ابھری۔ کچھ دن پہلے ایک دوست نے مجھے بتایا اس نے زریش کو شاہین ربانی ریسٹورنٹ کے پارکنگ میں زہیب کے ساتھ اکیلے دیکھا ہے۔ زہیب نے بے اختیار سوچا، ضرور اس کی یہ نئی دوست مدیحہ ہوگی۔ شیطان اور شیطان کی خالہ کی انوکھی دوستی، اسے اپنی ہی سوچ پر جی بھر کے ہنسی آئی تھی۔ حمزہ نے سب کی نظروں کا جائزہ لیتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں نے پہلے یقین نہیں کیا، لیکن پھر میں نے ریسٹورنٹ میں مینیجر سے بات کی اور یہ فوٹیج میرے ہاتھ لگی ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے بجلی گوندی، سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زریش کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حمزہ نے فائل کھولی اور ویڈیو پلے کی۔ اسکرین پر پھیلی دوپہر کی روشنی میں پارکنگ ایریا دکھائی دیا۔ فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا زریش اور زہیب ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ دونوں کچھ پریشان ہو کر بات کر رہے تھے۔ خاموشی کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، کوئی کچھ بول بھی نہ سکا تھا۔ حمزہ نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، اب بولو، یہ سب جھوٹ ہے یا آنکھوں کا دھوکا؟ کمرہ ساکت سا ہو گیا تھا۔ مدیحہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نالنی بیگم نے کانپتے لہجے میں کہا، یا اللہ۔ ریان صاحب نے آنکھیں جھکیڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا، حیرت سے اس کے چہرے پر لکھی تھی، مگر لب خاموش تھے۔ حمزہ آگ بگولا تھا۔ اب بھی بولو کہ تم دونوں نہیں تھے، ملتے ہو؟ نہیں ملے تھے پارکنگ میں، سب کچھ کھلی آنکھوں کا دھوکا ہے۔ زریش کا رنگ سرد پڑ چکا تھا، مگر وہ جھکی نہیں، اس سے جھکنا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حمزہ جیسا دیکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ یہ سب مدیحہ کی سازش تھی۔ مجھے اسی نے فرحات کی مدد کرنے کا کہہ کر وہاں بھیجا تھا۔ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ زہیب وہاں۔ کمرے میں جیسے دھماکہ ہوا۔ سمینہ پھپھو کی چیخ سنائی دی، چپ کرو بدتمیز لڑکی، اپنی گندگی کا بوجھ میری بیٹی کے سر نہ ڈالو۔ زتاشا آگے بڑھی، سب کو پتا ہے زریش کہ تمہیں موقع چاہیے تھا، اور موقع ملتے ہی جا پہنچی۔ سچائی کو کتنا چھپاؤ گے؟ حمزہ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ زریش، آج تو جھوٹ کے تمام پردے پھٹ گئے ہیں۔ زریش نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بھینچی اور کہا، میں سچ پر کھڑی ہوں، چاہے سب مجھے جھوٹا کہتے، مگر میرا رب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایان صاحب اچانک دہاڑے، بس بہت ہو گیا، سب نے بار بار کہا، مگر میں نے ہر بار نظر انداز کیا کہ یہ ریحانہ کا بیٹا ہے۔ ہم ریحانہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکے تو کم از کم اس کے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، مگر آج ہی لڑکا، اس لڑکے نے میرے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور جیسے جذبات کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ روحیلا آگے بڑھی، ان کے قدم لرز رہے تھے، مگر آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ زہیب کی گال پر رسید کر دیا۔ کمرہ دہل گیا۔ زریش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھپھو، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ روحیلا کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ زہیب، ان کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ الفاظوں کی ضرورت نہیں تھی، ایک تھپڑ نے یقین کے سارے پردے کو چاک کر دیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، آنکھوں میں کرب کی دھن تھی۔ خالہ نے کیسے سوچ لیا کہ یہ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ روحیلا چیخ پڑی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے زہیب، ابھی کیا بھی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زہیب نے ایک پل کے لیے سب کی طرف دیکھا، سب کی آنکھوں میں شکوک و شکوے تھے، مگر اس کی آنکھیں اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ سنہری آنکھوں میں نمی اور خاموشی التجا لیے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مگر بھوری آنکھیں پلٹ چکی تھی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زریش کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا، مگر نالنی بیگم اسے برا بھلا کہے جا رہی تھی۔ ریحان صاحب اپنے کمرے میں لے گئے تھے۔ زہیب کے قدم بھاری تھے، گھر کے دیوار جیسے وہیں روک رہے تھے۔ ہر کمرے کی چھت سے گزرتی پرچھائیاں، ہر آہٹ اس کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر ایک لمحہ بھی اور رکا تو شاید ٹوٹ جائے گا۔ صحن کے دروازے پر رکتے اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، یہ اس کا ہی گھر تھا جس کی محبت میں اس نے اپنے خوابوں کا مرکز بدل ڈالا تھا۔ مگر آج اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ صبح کی ہوا ٹھنڈی تھی، مگر اس کے دل میں جلتی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔
चंद दिन बाद मीटिंग खत्म हुई, सबने हाथ मिलाया। किसी को क्या खबर थी कि ज़ुहैब और एबी की आखिरी मीटिंग थी इस शहर में। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कदम जैसे बोझल हो गए। चेकिंग काउंटर, बोर्डिंग, पासपोर्ट पर मोहर, सब रस्मी अमल जैसे रूह को मजीद खाली कर रहे थे। जहाज के टेक ऑफ के वक्त खिड़की से बाहर अंधेरी जमीन को देखते हुए से महसूस हुआ जैसे इसका दिल कह रहा हो, क्या वापसी मुमकिन है या ये सफर हमेशा का फासला ले आया है। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुके थे। लोग तो आगे बढ़ जाते हैं मगर कुछ लोग इनकी यादों के सहारे पीछे छूट जाते हैं। यही कुछ हाल रोहिला का भी था। वो कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों के सामने बार बार वो लम्हा घूम रहा था जब उन्होंने गुस्से से ज़ुहैब की गाल पर थप्पड़ रसीद किया था। आंखें बंद करते ही दिल पर जैसे चुरियां चलती महसूस हुई। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बुरे दिनों का गुस्सा अपने अजीज भांजे पर निकाला, ज़ुहैब पर निकाला। ये बेइज्जती तो मेरा नसीब थी। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। घर के दरो दीवार सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, भरोसे से बनते हैं, और भरोसा टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। जहाज बादलों के बीच बुलंद हुआ और नीचे रह गया एक शहर, एक घर और एक लड़की जिसके आंसू शायद अब भी बह रहे थे। मोहब्बत से साथ रहने का नाम नहीं, बाज दफा जुदाई भी इम्तिहान होती है। आगाज हो चुका था उस सफर का जिसमें जरीश इब्राहिम को अपनी सच्चाई दुनिया के सामने साबित करनी थी। वो कमरे की खामोशी में अकेली खिड़की के पास बैठी थी। हवा चलती तो पर्दे के साथ इसके आंसू भी बहते। खुद से सरगोशी करती इसकी सिसकियां जवाब लोग जो अब लोगों के सामने नहीं निकलते थे। वो लोगों के बनाने वाले के सामने बहा रही थी। ये सब मदीहा के चालते ही आप तो सब जानते हैं नाला, मुझे हौसला दे, मैं हारने वाली नहीं, मैं सबको सच दिखा कर रहूंगी। इसकी आंखों में अज़्म की रोशनी उभरी जैसे रात के अंधेरे में कोई चिराग जल उठा हो। एक हफ्ते बाद वो आईने के सामने खड़ा, स्याह रंग का सूट, अंदर सफ़ेद क्रप शर्ट, साथ में कीमती बारीक कफलिंग लिए, बालों को प्रोफेशनल स्टाइल में सेट कर था और घड़ी पहनते हुए ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। आज इसका प्रेजेंटेशन था। एक लम्हा रुककर इसने खुद को देखा। भूरी आंखों में एक अजीब इत्मीनान और थोड़ी उदासी छुपी थी। क्या यही मेरा असल मैदान है या मेरा दिल अब भी हैदराबाद में कहीं कैद है? लेकिन फौरन खुद को मजबूत करते हुए इसने ब्रीफकेस उठाया और बाहर निकल गया। लेकिन फौरन खुद को मजबूत करते हुए एक बड़ी शीशे की इमारत और बाहर दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी। वो कार से उतरा और दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शन पर मौजूद रबेका सब ने एहतराम से सलाम किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर ज़ुहैब, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता अंदर दाखिल हो गया। एक लंबा कॉन्फ्रेंस रूम, दरमियान में प्रोजेक्टर, चारों तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ बैठे थे। सबकी नजरें सामने खड़े ज़ुहैब और ईबी पर जमी थी। वो एतमाद के साथ आगे बढ़ा, लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और बड़ी स्क्रीन पर पहली स्लाइड नमूदार हुई। बियॉन्ड बिजनेस, यूथ हारमोनी एंड इंटरेस्ट फ्री कल्चर सिस्टम। कॉन्फ्रेंस हॉल में सरगोशियां गूंजने लगी। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि कॉरपोरेट मीटिंग में ये मौजू क्यों। वो अंग्रेजी में गोया हुआ, इसका लहजा पुरएतमाद था। हम सब जानते हैं कि दुनिया को आज सिर्फ मईशत या टेक्नोलॉजी की तरक्की की ज़रूरत नहीं, असल ज़रूरत है ईमानदाराना निज़ाम और नस्ल नू की हम आहंगी की। अगर हम सिर्फ मुनाफे को कमाने पर फोकस करेंगे और कल्चर या इंसानियत को नज़रअंदाज करेंगे तो कुछ अरसे बाद हमारी ये कंपनी भी कमज़ोर हो जाएगी। वो स्लाइड बदलता जा रहा था, सबकी नज़रें इसका तवाफ कर रही थी। एक ग्राफ नज़र आया जिस पर इकोनॉमी वर्सेस एथिकल मॉडल्स, इंटरेस्ट बेस्ड की लाइंस दिखा रही थी। ये इंटरेस्ट फ्री मॉडल सिर्फ मजहब नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है। ये इससे छोटे कारोबार और यूथ्स को मौका मिलेंगे, एक्सप्लोरेशन कम होगी। एक गोरे डायरेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, फाइनेंस आर रिलीजन, रिस्की मिक्सिंग, वी आर नॉट हियर टू प्रीच, आवर क्लाइंट्स वांट टू प्रॉफिट नॉट आइडियोलॉजी। मालियात और मजहब को मिलाना खतरनाक है। हम यहाँ तबलीग करने नहीं, हमारे मौक्कल मुनाफे चाहते हैं, नजरिया नहीं, और हमें भी मुनाफा चाहिए। सर, this idea is not only on religion but also on ethics.
Many companies around the world are doing Islamic finance adopt, and that too with non-Muslims. सरियाहतियाँ सिर्फ हमारी मजहब नहीं बल्कि एथिक्स पर मबनी है। दुनिया भर में कई कंपनियां इस्लामिक फाइनेंस अडॉप्ट कर रही हैं और वो भी नॉन मुस्लिम्स क्लाइंट्स के साथ, और बहुत सी कंपनियां नॉन मुस्लिम्स हैं। रूस भी तो इस्लामिक बैंक लॉन्च करने की तैयारी में है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी यूथ हार्मनी प्रोग्राम में आती है। हमें अगली नस्ल के लिए इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। डेविड ने नर्म लहजे में कहा, Zuhaib is right, and as a Christian, I know faith-based ethics can bring balance. If this project builds bridge, we need to support Mr. Zohaib Horebi. Mr. Zohaib की फिक्र ठीक है। एक क्रिश्चियन की हैसियत से मैं जानता हूँ कि अकीदा पर मबनी अखलाकियात तवाज़ुन ला सकती है। अगर ये प्रोजेक्ट एक पल बन सकता है तो हमें मिस्टर ज़ोहेब की हिमायत करनी चाहिए। एक और डायरेक्टर भमें सुकेड़ कर कहा, Bridge building is fine, but what if it attracts unnecessary religious debates? We can't afford controversies. Bridge building ठीक है, लेकिन अगर इस गैर ज़रूरी मजहबी मुबाहसे को राग़िब किया जाएगा तो हम तनाज़ुआत का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था वो अंदर ही अंदर ज़ोहेब को अंडरमाइन करना चाहता है। ज़ोहेब ने संजीदा और पुरअज़्म लहजे में इसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की। एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, अगर हम सिर्फ अदाद व शुमार पर नजरें जमाए रखेंगे तो शायद वक्ती फ़ायदा ज़रूर हासिल हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसा निज़ाम कायम करें जो इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार दे तो ये कंपनी तारीख़ रकम करेगी। ये महज कारोबार नहीं होगा बल्कि एक पुल होगा, मशरिक़ और मगरिब के दरमियान, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान, तहज़ीब और तिजारत के दरमियान। इसके अल्फाज कमरे में गूंजते रहे और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कुछ चेहरों पर इत्मीनान और सोच की झलक थी, कुछ चेहरों पर तशवीश और कुछ पर खुला हुआ इनकार। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तंजिया लहजे में कहा, मिस्टर ज़ोहेब होरेबी, दिस इज लंदन नॉट एशिया, कीप रिलीजन आउट ऑफ आवर बिजनेस मॉडल, वी कैन नॉट रिस्क आवर रेपुटेशन with such sensitive proposal. This presentation goes no further. ज़ोहेब का दिल धक से रह गया। अभी तो इसने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम ही बढ़ाया था और इसे पसे पुश डाल दिया गया था। वो खामोशी से सबकी आंखों में देखता रहा। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वो खिड़की के पास खड़ा लंदन की इमारतों को देख रहा था। इसके दिल से आवाज़ आ रही थी, ये तो अभी शुरुआत है। असल मौका तब होगा जब मुझे अपने ईमान और मोहब्बत दोनों को बचाना होगा। डेविड ने ज़ोहेब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ज़ोहेब, नाउमीद ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने अभी से रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन तुम्हारी बात में सच्चाई है। अगर हम इसको बेहतर बनाकर इससे कम मजहबी आवाज़ देने वाला बनाए तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलेंगे बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो अब याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।